بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، کاروان ادب برطانیہ اور اردو ٹائم UK کی طرف سے خوش آمدید. ہمیشہ کی طرح کوئی ادب کی ایک بڑی شخصیت دنیا میں کہیں بھی مل جائے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان سے بات کریں، ان سے ان کی زندگی کے حوالے سے پوچھیں، ان کی شاعری کا سفر پوچھیں اور وہ کس حالات میں ہیں وہ پوچھیں، اور وہ جس مقصد کے لیے انہوں نے شاعری شروع کی تھی کیا کہاں تک پہنچے ہیں وہ اپنی اس منزل میں، اس ڈیسٹنی پہ جس کی تلاش میں وہ سالوں گھوم رہے ہیں. اور ہماری خوش نصیبی ہے ایک بہت ہی مقبول نام ادب میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، شاعری کرتے ہیں تو اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں شاعری کرتے ہیں، جرنلسٹ ہیں، کالم لکھتے ہیں، افسانے لکھتے ہیں اور بے شمار خوبیوں کے حامل. میری مراد ہمارے آج کے مہمان امین کنجاہی صاحب ہیں، جو برطانیہ اپنے نجی دورے پہ آئے ہوئے تھے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ وہ کاروان ادب کے اس پروگرام میں شامل ہوں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام، اور تمام سننے والوں کو امین کنجاہی کا سلام پہنچے جی، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے اور تصویر جا رہی ہے جی. اور شکریہ صاحب آپ نے بہت زیادہ تعارف کروا دیا. میں ایک عام سا آدمی ہوں لیکن آپ کی محبت سر. آپ شاعری کرتے ہیں؟ جی سر. آپ جرنلسٹ بھی ہیں؟ جی سر. رپورٹنگ سے شروع کیا ہوگا جی سر. اور پھر کالم لکھنے تک ایک لمبا سفر ہوتا ہے. جی سر. تو ہم اس کی طرف بھی آتے ہیں. آپ نے شاعری جب شروع کی تھی جی سر، تو کیا آپ بتائیں گے کہ کیا کوئی گھر میں ماحول تھا یا آپ کے گاؤں میں؟ کیونکہ کنجاہ جب لفظ آتا ہے جی سر، تو شریف کنجاہی صاحب کا نام یاد آ جاتا ہے. جی سر بالکل. آپ نے یہ بہت ہمارے لیے کہہ لیں یہ دو بہت بڑے نام ہیں سر. ایک غنیمت کنجاہی صاحب جو کہ فارسی کے بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں اور تقریباً 380 برس ہو گئے ان کو، وہاں ان کا مزار ہے، دربار ہے. اور اس کے بعد جو ہمارا جن کے قدموں پہ ہم چلے، ہمارے استاد بھی رہے جناب شریف کنجاہی صاحب، ان کا پنجابی میں ایک بہت بڑا مقام، قرآن پاک پنجابی میں ترجمہ کیا پہلی دفعہ سے. اور پھر ہم نے ان سے پڑھا اور پھر ہمارے اندر بھی یہ شوق ہوا. اور پھر انور مسعود صاحب بہت بڑا نام پنجابی مزاحیہ شاعری، اور ویسے ایک بڑا نام وہ بھی گجرات کنجا سے. پیر فضل گجراتی صاحب کا نام لے لیں آپ، ہاں جی، مسعود مفتی صاحب کا نام لے لیں. گجرات کے بڑے بڑے فنکار ہوئے کنجا سے اور تمام. تو ہمیں بھی شوق، مجھے بھی تھا جی کہ ہم بھی اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ کچھ کریں. لیکن کچھ کہہ لیں قسمت تھی کہ میں 1972 تھوڑا سا بات کہ 1972 میں پتنگ بازی کرتے ہوئے میں اپنے کچے گھر کے چھت سے گرا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی. اور وہاں جو فوری طور پہ جو ہمارے اس دور کے میڈیکل کی سہولیات اتنی اچھی نہیں تھی، تو اس میں یہ ہوا کہ میری ٹانگ کا جو جوڑ تھا وہ ڈاکٹر صاحب نے غلط لگا دیا اور اس سے میری ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے 10 انچ چھوٹی ہو گئی. اور اس کے بعد پھر میرے ماں باپ تھے اور میرا بستر تھا. اور 1972 سے 1982 تک سر میں بستر پہ اس طرح تھا کہ کبھی میں نے قدم زمین پہ ان 10 برسوں میں نہیں رکھا. میرا واش روم، میرا کھانا پینا سب جو تھا سر وہ بیڈ تھا. اور میرے ماں باپ، میرے بہن بھائیوں نے یہ کام کیا. اور آپ کو پتا ہے گاؤں میں ایک ماحول ہوتا ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ ایک اپنا مشورہ دیتا ہے. وہ میرے ماں باپ تھے سادہ پڑھے لکھے اسی لوگ پینڈو، تو وہ کہنا کسی کا کہ یار وہ فلانے پیر کے پاس لے جاؤ، دم کراؤ، 2-4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. وہ فلانا تیل کوئی اس کا ٹرانسفارمر کا لگاؤ، وہ مالش کرو، ٹھیک ہو جائے گا.
وہ باقی میرے 10 سال بنے نا بستر پہ رہنے کی وجہ، وہ ڈاکٹروں کے خوف سے میرے ماں باپ دیسی ٹوٹکو ٹونوں میں پڑ گئے. جی ہاں، اس وجہ سے وہ علاج لمبا ہو گیا جی. لیکن افاقہ کچھ نہیں ہوا. پھر 1982 میں میرے والد کو کسی نے کہا جی راولپنڈی میں ایک کوئی ڈاکٹر ہے، آپ اس کو چیک کروا. میں پھر ادھر وہ مجھے لے کے اٹھا کے وہاں پہ پھر میرا آپریٹ ہوا، اور اس کے بعد مجھے بریس لگا 1984 میں سر. اور 1972 سے 82 تک میں بیڈ کے بعد میں ویل چیئر کے بعد 2 بیساکھیوں کے بعد 1 بیساکھی اور 1 بریس ابھی تک میں کیری کرتا ہوں. جب میں یہ اتار دیتا ہوں تو میں گھر میں ابھی بھی کرال کرتا ہوں. جب میں پہن لیتا ہوں سر تو میں اپنی گاڑی بھی الحمدللہ چلا لیتا ہوں. اور جہاں تک آپ نے شاعری کا ذکر کیا تو شاعری کا جو میرا ٹین ایج تھی وہ تو میرے بستر پہ گزر گئی سر. اور لیکن اس میں بھی دیکھیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، اور دل تو بچہ ہے اور وہ تو دھڑکتا ہے. اور اس میں پھر ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے جتنے بھی عشق کیے وہ ون وے تھے. چونکہ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ میں وہ کارخانے کا ایک وہ مال ہوں جو کہ کٹ پرائس شاپ میں رکھنے کے لیے رکھا جاتا ہے، جو کہ سستا بکتا ہے. چونکہ میری وہ حیثیت نہیں تھی کہ میں مارکیٹ میں کھلی دکان پہ شو کیس پہ سجا کے رکھا جاؤں، یہ ون کنڈیشن. تو اسی طرح میں کسی کو چوز نہیں کر سکتا تھا اپنی زندگی میں کہ پسند تو میں کر سکتا تھا لیکن میں اس کو مانگ نہیں سکتا تھا، چونکہ میرے میں خامی تھی. اور یہ ایسی خامی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر لڑکی کا ایک ہیرو ہوتا ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ کوئی معذور، کوئی ڈسیبل، کوئی اسپیشل، کوئی اپاہج اس کا کوئی گھر ہیرو بنے یا ہسبینڈ بنے. تو میرے لیے یہ بڑا ایک کہہ لیں سینسیٹیو ایشو تھا، کچھ میں اندر سے بڑا حساس تھا. تو وہ جو 10 برس بستر پہ گزارے اس میں ہم نے ادب پڑھا جی، ریڈیو بہت سنا، اور اس نے اتنا کر دیا تھا کہ فہم اور پھر خوبصورت چہرے جب میری ٹین ایج آئی تو ملے، تو وہ مکسچر بن کے شاعری کی میری ایک آغاز ہوا جی. 82-83 میں جی میں نے شاعری شروع کی. اچھا امین صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جب شاعری شروع کی تو آپ نے پہلے غزل کی طبع آزمائی کی یا نظم پہ گئے؟ سر جی یہ ایکچولی آپ یہ ہے کہ میرے اس وقت رجحان نظم پہ تھا جی، چونکہ ایک وہ ادب ان دنوں میں کہہ لیں ہم پڑھ رہے تھے، نون میم راشد کو بہت پڑھتے تھے ان دنوں میں. اس کے علاوہ منیر نیازی کا ایک اپنا سحر تھا، ان کا ایک اپنا ایک کہہ لیں ایک وہ طلسم تھا، اور مجید امجد صاحب کا ایک اپنا کمال کا تھا سر جو نظم کے حوالے سے تھا. اور کلاسک لوگ تھے یہ، اور پھر ابن انشا صاحب کا بڑا. تو وہ ان دنوں میں ہمیں وہ سارا وہ مکسچر چلتا تھا، اور اس میں پھر ہم جو اس وقت ہمارے اندر سے پھر وہ بنتا تھا ایک کہہ لیں غبار کہہ لیں حوض کہہ لیں. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاعری جو ہے نا جی اس وقت آپ کے اندر تخلیق پاتی ہے جب آپ کی روح کے اندر حبس بڑھ جاتا ہے. جیسے موسم میں حبس بڑھتا ہے تو بارش آتی ہے جی. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ جب آپ کی روح کے اندر حبس بڑھتا ہے اور جو تخلیق کار ہے یا جو تخلیقی ذہن رکھتا ہے اس کے اندر پھر کوئی بھی تخلیقی فائن آرٹ کی کسی قسم کا کریٹو چیز ہو وہ سر وہ پھر قلم لے کے بیٹھ جاتا ہے جی. تو ایک اس زمانے میں وہ تازہ ہمیں ماشاء اللہ سے بھی گزرنا پڑ رہا سر وہ تو بہت، اور وہ بھی ایک ماحول میں ایک ایسی تبدیلی تھی، بہت اسٹریس تھا. پہلے تو لڑائی تھی اور خوف تھا اور سکوت تھا، اس میں غزل کہنا یا نظم کہنا وہ بہت مشکل تھا. تو آپ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے پہلے جناب ایک اپنی غزل یا کوئی ایک چیز یا نظم جو یاد ہو آپ کو؟ جی سر میں آپ کے ساتھ ایک اپنی غزل جو مجھے یاد ہے ایک اور وہ اس وقت کے میری ذاتی جو میرے فیلنگز تھیں اس کو وہ پورٹریٹ کرتی ہے کہ زندگی میں اس قدر محرومیاں ہم کو ملیں جی، سامنے ہوتے ہوئے بھی دوریاں ہم کو ملیں، اور بے گناہی کا میری
बनता नहीं कोई गवाह, वाह, बेगुनाही का मेरी बनता नहीं कोई गवाह, सबके चेहरों पे लिखी मजबूरियां हमको मिली, वाह वाह, सबके चेहरों पे लिखी मजबूरियां हमको मिली, और प्यार करने का चलो कुछ तो सिला हमको मिला, वाह, प्यार करने का चलो कुछ तो सिला हमको मिला, जिस तरफ भी हम गए रुसवाइयां हमको मिली, वाह वाह, जिस तरफ भी हम गए रुसवाइयां हमको मिली, और प्यार करने का चलो कुछ तो सिला हमको मिला, जिस तरफ भी हम गए रुसवाइयां हमको मिली, और इतनी जल्दी टूट सकते तो नहीं ये वास्ते, सब थोड़ा तवज्जो, इतनी जल्दी टूट सकते तो नहीं ये वास्ते, जिस तरह टूटी हुई कुछ चूड़ियां हमको मिली, कितनी जल्दी टूट सकते तो नहीं ये वास्ते, जिस तरह टूटी हुई कुछ चूड़ियां हमको मिली। और आखिरी शेर जी के, खुद शनासी करने बैठे हम जो अपनी जात की, खुद शनासी करने बैठे हम जो अपनी जात की, अपने ही किरदार में कमजोरियां हमको मिली, अपने ही किरदार में कमजोरियां हमको मिली, जिंदगी में इस कदर महरूमियां हमको मिली। और शुक्रिया। अमीन कुंजाही साहब, आपने देखा कि हमारे कुछ दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी सर। तो शायर खान साहब एक बहुत अच्छे शायर हैं, साहिब किताब हैं और बहुत अच्छी शायरी करते हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप कोई सवाल करना चाहें अमीन कुंजाही साहब। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आपसे सवाल करना तो ऐसे ही ऐसे सूरज को चराग दिखाना सर, ये आप तो, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ है। और आज की बात है कि हम आज आपके साथ आपके बैठे हैं, तो मेरी तो यही यह होगी आपसे कि कुछ हमारे लिए अगर आप कोई मशवरा हमें देना चाहें तो इनायत होगी। सर, ये तो मैं आप लोगों से सीखने का ख्वास्तगार हूँ, और मैंने तो सारी उम्र, मेरा ये ईमान है सर कि हम एक दूसरे से सीखते हैं, उसमें एज का कोई लिमिट नहीं है सर। हम अपने बच्चों से भी सीखते हैं, बच्चों के बच्चों से भी सीखते हैं सर। और आप तो माशाल्लाह साहिब तर्ज शायर हैं, अदीब हैं, और आपका जो मैंने कलाम सुना और फिर आप माशाल्लाह सुर में भी हैं, और ये बड़ा अच्छा लगा सर। मैं आपसे खुद कोई लेना चाहता हूँ, कोई तावीज, कोई इस तरह नजरियात क्या होते हैं, और नजरियात के मुतल्लिक आप क्या समझते हैं कि जैसे एक जमाने में 2-3 ग्रुप हुआ करते थे, एक कासमी साहब का ग्रुप था, एक वजीर आगा साहब का था जी बिल्कुल, और एक तीसरा नजरियाती ग्रुप था जी। और कासमी साहब तो पहले नजरियाती होते थे, उसके बाद हाँ। तो आप इनके मुतल्लिक क्या समझते हैं कि वो उर्दू के लिए या अदब के लिए वो बेहतर होता है? हाँ, मेरे ख्याल में साबर रजा साहब, मैं समझता हूँ पहली बात ये कि इख्तलाफ राय होना बहुत जरूरी है। जी जी, अदब हो या कोई भी वो प्लेटफॉर्म हो, लेकिन इख्तलाफ राय का मतलब ये नहीं कि किसी को भी सेल्फ रिस्पेक्ट या इज्जत नफ्स को मजरू करना। जी जी। और हमारा मुआशरा, चूंकि मैं समझता हूँ कि अदबी तौर पे हम लोग अभी उतने पुख्ता नहीं हैं। जी जी। हम लोग अगर कोई इख्तलाफ राय हम में से करता है तो हम उसको पर्सनल ले जाते हैं। जी जी। और ये मेरे लिए बहुत तकलीफ दे बात होती है। और आपने जैसे कहा कि ये इख्तलाफ राय की वजह से ये ग्रुप्स बने, और ये अदब की नमू के लिए बहुत जरूरी है सर। अगर ऐसे ना हो तो वो फिर एक तालाब का पानी बन जाए, और फिर उसमें वो जो है वो बदबू और वो आगे नमू नहीं हो सकती। इसलिए मेरा ईमान कामिल है कि इख्तलाफ राय हो मुस्बत सोच के साथ, और इज्जत नफ्स किसी की मजरू नहीं होनी चाहिए, उछालना। और मैं अक्सर हमारे हल्का अरबाब ज़ौक़ इस्लामाबाद हो या लाहौर हो, वहां पे एक सर आपको पता रवायत है कि एक शायर को एक दिन या एक अदीब को एक इतवार या हफ्ते को सिलेक्ट कर लिया जाता कि आज आपने अपनी चीज पेश करनी है, और साथ उसको ये पाबंद कर दिया जाता कि आपने नहीं बोलना।
ذلیل ہونا ہے، وہی میں سر اس پر ذلیل ہونا ہے۔ دیکھیں جو وہ تخلیق کار ہے اس سے تو آپ پوچھیں نا کہ یار اگر وہ کوئی جو ہے اس کے اینٹی ہیں یا اس کے مخالفین ہیں وہ 2-4 بندے لے آئیں گے اور جو کنٹینٹ اس نے دیا ہے اس پہ بات نہیں وہ کریں گے، وہ اس کو پرسنلائز کر کے اس بندے کو ہٹ کریں گے اور وہ بندہ بیچارہ یا تو رونے والا ہو جاتا ہے اور وہ بھاگ نہیں سکتا وہاں سے۔ آپ نے تو یہ دیکھا، ہم نے بھی بھگتا ہے اور یقین مانے بندہ ایسے لگتا ہے کہ یار میں کس کٹہرے میں آ گیا ہوں۔ اور میں ابھی بھی ان سے لڑتا ہوں اپنے حلقے والوں سے کہ یار جو تخلیق کار ہے اس کی سے بھی تو وجہ پوچھو نا، اس نے یہ نظم یہ کہانی کیوں لکھی، اس کو یہ اتنا حق تو دو۔ اب یہ تو نہیں اس کو جھوٹے مار رہے ہو تم تڑا تڑ اور وہ بیچارہ کہہ رہا جی ٹھیک ہے جی بولنا نہیں، یہ کہاں کی آزادی ہے، یہ کہاں کا اختلاف ہے؟ میں سر اس کے بہت سے خلاف ہوں سب۔ اچھا جناب دوسرا یہ بتائیں کہ جناب جو ہمارے وہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہیں جی سر جن کی فنڈنگ سینٹرل گورنمنٹ یا لوکل یا صوبائی حکومتیں کرتی ہیں، آگے وہ ڈپارٹمنٹ صحیح طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں؟ صبر بھائی میں اس میں بالکل قطعی طور پر میں ان کے ساتھ اختلاف رائے رکھتا ہوں جی۔ وہ بھلے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز ہو جی، وہ بھلے آپ کا اپنا آرٹس کونسل ہو جی، آپ کے پنجابی کا ماں بولی کا ہمارا ہو، ٹھیک ہے سر جی۔ اب تھوڑا سا لاہور والے کر رہے ہیں اس میں ڈاکٹر سغرا صدف کا وہ بھی کر رہی ہے، میں یہ اس میں جو کرنے والے ہیں، لیکن اردو کے حوالے سے اور جو اصل لوگ ہیں نا جی جو کہتے ہیں نا تخلیق کار ہے، اس کو تو اس کے اکیڈمی آف لیٹرز یا کسی ایسے ادارے کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا جاتا۔ وہ چند ہمارے سو کالڈ جو وہ بنے ہوئے ہیں، کوئی اپنی تنظیمیں لے کے 1.5 انچ کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ ایک گروپنگ ہے، اس میں لائکس اور ڈس لائکس آتا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہمارے پورے معاشرے میں لائکس اور ڈس لائک چلتا ہے، وہ بھلے آپ کا آفس ہو، بھلے آپ کی فیملی ہو، خاندان ہو، بھلے آپ ادبی کہیں بھی ہو سر۔ اور اس میں پھر جو اہل ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جو نالائق ہوتے ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے۔ اور میں ابھی بھی جو موجودہ چیئرمین ہے اکیڈمی آف لیٹرز جناب ڈاکٹر یوسف خشک صاحب، ان کے ساتھ میرا یہ مکالمہ پیچھے ہوا، میں آنے سے پہلے ملا ان سے، تو یہی تھا کہ سر آپ لوگ جو اصل ادیب ہے اس کی کوئی تھوڑی اس کو تلاش کریں، وہ بیچارہ وہ دروازے سے اندر نہیں آ سکتا اکیڈمی آف لیٹرز کے، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ باہر جاؤ۔ تو آپ اس چیز کو ہم نہیں وہ کر سکتے، ہم لوگ مافیاز میں گھرے ہیں اور میرا پورا ملک ہی مافیاز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سر، I'm sorry to say۔ اور یہ میرے ایک بہت بڑا تکلیف ہے ایز اے رائٹر، ایک سینسیٹیو انسان ہونے کے، یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے، امر ہے، وہ چاہے پاکستان ٹیلی ویژن ہو، ریڈیو پاکستان ہو۔ آپ اگر کسی کے یار دوست ہیں تو آپ کا آگے آ جائیں گے، اگر آپ کے پاس خالی آپ کا وہ تحریر ہے یا پینٹنگ ہے، کوئی بھی ادب ہے، تو آپ کو اس کی وہ نہیں ملے گی۔ میں 83 ٹو آن ورڈز آج آپ کے ساتھ جہاں بیٹھا ہوں 39 ایئرز ہو گئے، اور آج آپ کو شاید پتہ لگا ہوگا کہ امین کنجائی کوئی ہے نہیں، میں تو جانتا ہوں آپ سے، آپ کو ایک آدمی اشاروں میں ہم۔ اچھا اب اس میں اب یہ ہے کہ ندیم کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مانچسٹر میں ہوتے ہیں جی سر، بڑے ایکٹیوسٹ ہیں جی سر، اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ اب دوستوں سے کہ وہ سوال ذرا مختصر کریں، جامع کریں، تاکہ وہ ان کا جواب وہ سکون سے دے دیں۔ دیکھیے جی، میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ آپ جیسے باکمال لوگوں میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملا، اور آپ کا میں شروع سے فین تھا جی آپ کا۔ جی شکریہ۔ اور آج ذرا موقع ملا، میں بڑا خوش ہوں۔ لیکن امین صاحب جو ہمارے شہر کے ایک قلمی نسخہ ہیں، جی جی، یہ جب ٹیکنالوجی اس طرح کی چیزیں جب آپ نہ آپ سمجھتے ہیں نہ میں سمجھتا ہوں، لیکن چل رہے ہیں، جی جی، بہرحال الحمدللہ کا یہ شکر ہے کہ یہ ہمارے یہاں آئے ہیں اور ہمیں انہیں عزت دی ہے، تو ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں، اور اسی طرح چاہتے ہیں کہ آگے چلیں اور ہمیں بھی ساتھ جوڑ کے رکھیں، تاکہ ہم بھی اپنے اردو
के अदब से वابستہ रहे हैं। जी बेशक। ये नदीम खोकर का बहुत बड़ापन है कि ये खुद बहुत नाइस इंसान है, और ये मैं तारीफ में नहीं कह रहा, क्योंकि मेरा और इसका जो राब्ता हुआ वो एक रूहानी कह लें या एक वाइब्स थी कि मेरा और इसका फेसबुक पे हुआ राब्ता। इसने कहा जी मैं गुजरात से हूँ, मैंने कहा जी मैं कुंजा से हूँ। तो इत्तेफाक हुआ ये कहीं पाकिस्तान आए हुए थे, तो मैंने कहा जी मैंने मिलना है कुंजा, मैंने कहा आप आ जाएं। तो वहां पे फिर मेरा और इनका राब्ता हुआ, बड़ा अच्छा लगा मुझे, और इन्होंने बड़ा प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, कि मैं समझता हूँ कि ये इनका प्यार है जो मुझे कुंजा से मैनचेस्टर तक ले आया है, माशाल्लाह। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये इनकी मोहब्बत है। और आज मैं आप सारे प्यारे दोस्तों में बैठा हूँ। मैं हम शुक्रगुजार हैं इनके भी, नदीम खोकर साहब के भी, और वो मुशायरों में मुलाकात होती रहती है इनकी, हमारी जो भी अदबी सरगर्मियाँ यहाँ पे होती हैं। और अब आप अपनी कोई नज़म सुना दीजिए। जी सर, मैं आपको ये चाहूंगा कि पहले तो मैं बता दूं कि 5 किताबें मेरी तसनीफ मार्केट में आ चुकी हैं जी। तो आपकी ये है ना, ये इश्क आतिश है जी, ये अफसानों की है जी। ये आप मुझे दे रहे हैं तो जी हाथ सर, मिला कर सर बिल्कुल ठीक हो गया ना। ये भी, और ये राज़े जिंदगी भी आपके लिए सर। ठहरे वो इसकी तस्वीर ले लेंगे। अच्छा जी जी जी। थैंक यू। और सर ये राज़े जिंदगी है, ये मेरे रेडियो के लेक्चर्स हैं जो मैंने यूनिवर्सिटी के तलबात के लिए रिकॉर्ड करवाए थे FM रेडियो पे सर, इस्लामाबाद। तो उसको फिर मैंने किताबी शक्ल में दिया जी। और इसकी खास बात यह है कि इसमें मैंने अपने बदन के जो हमारे आज़ा हैं, आंख, पाँव, कि हमारे पाँव कहाँ कहाँ जाते हैं, एक इसमें वो है। कभी सोचे अकेले बैठ के, तो कई जगह ऐसी हैं जहां हमने घर वालों को पता है हमारे पाँव कहाँ गए हैं, कुछ को नहीं पता है, तो वो एक पूरा सिलसिला आपको एक मिलेगा। फिर आंख जो है वो सबसे बड़ा चोर दरवाजा है। जी जी जी, उससे सबसे पहला चोर दरवाजा सर आंख है, उससे भाग भी नहीं सकते, और भाग भी नहीं सकते। और आंख जो कुछ देखती है, इकबाल कहता है कि लब पे आ सकता नहीं, मैं हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। और मैं यकीन माने ये इतना बड़ा शेर है और इसकी डायमेंशन इतनी बड़ी है कि मैं बचपन से सुन रहा हूँ, और आज तक वो आंख का जो फैलाव है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। वाह वाह। और उसकी वुसअतों में कमी नहीं आ रही। और सर तो अब नज़म एक मेरी उर्दू की किताब है, बाहयात सी लड़की, वो इत्तेफाक से मैं यहाँ नहीं लाया, वो मेरी नौजवानी टीनेज जिन्हों कहते ना कि जवानी दे इश्क होंदे ना कच्चे पक्के, तो वो उसका नाम मैंने बाहयात सी लड़की रखा था जी। और फिर एक पंजाबी किताब है शायरी की जी, अखलापा। अच्छा, कुछ अगर इजाजत देंगे तो मैं पंजाबी के अशआर आपके साथ, और वो भी मैं चाहूंगा। और अभी आपके साथ एक नज्म शेयर कर रहा हूँ जी, उर्दू की एक रोमांटिक नज्म है मेरी, मुझे बहुत पसंद है। कह लें कि बाहयासी लड़की थी, बावफा भी लगती थी, होंठों पे तबस्सुम था, कुछ खफा भी लगती थी, वाह वाह। उसकी बातों में मुझको एक सरूर मिलता था, और अदाओं में उसकी एक गरूर मिलता था, और जिंदगी में उससे जो एक बार मिलता था, फिर दोबारा आके वो उससे जरूर मिलता था। और जब मिला था मैं उससे, कुछ गिला सा था उससे, रोशनी भी मध्यम थी, जिंदगी भी कम कम थी, वाह वाह। इन अंधेरी राहों में वो ही मेरी हमदम थी। और एक दिन उसे मैंने कह दिया था बातों में, तुम छुपी हो सदियों से मेरे दिल के खानों में, हो सके अगर मुमकिन रंग आके भर दो तुम इन उदास रातों में। चेहरे पे मुझे उसके एक धनक नजर आई, प्यार की मोहब्बत की एक झलक नजर आई, और फिर उदासी की एक घटा सी लहराई। वाह वाह वाह। प्यार तो वो करती थी, वाह वाह, पर जहां से डरती थी। वाह, प्यार तो वो करती थी, पर जहां से डरती थी, मेरे साथ चलने पे हाँ नहीं वो करती थी। वाह वाह। उसको कुछ थी मजबूरी, हम में हो गई दूरी, वाह वाह। आरज़ू जो दिल की थी हो सकी ना वो पूरी, बाहयासी लड़की थी, बावफा भी लगती थी। वाह वाह। और एक बार मैंने आपसे बात करनी है सर कि मुझे ये दरबार में भी लेके गए थे
कुंजाही साहब की, अच्छा मेरे साथ तो मुझे बड़ा उसका शौक था जी जी दरबार पे जाने का। गनीमत कुंजाही साहब के अच्छा मतलब माशा नहीं वो तो मस्जिद एक उस्तादों के बड़ी उस्ताद प्यारी मस्जिद बनी हुई, मैं आपको थोड़ी एडवर्टाइजमेंट कर दूं अपनी मस्जिद की। वहाँ पे मुंगोवाल एक जगह का नाम है, वहाँ पे इस कदर बाकमाल बंदे ने एक मस्जिद बनाई हुई है, जैसे मुगलों की भी इतनी खूबसूरत मस्जिदें नहीं होंगी। हाँ, इस कदर खूबसूरत मस्जिद है, मैं आपको भेजूंगा इनके साथ फोटो वगैरह। जी 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 तो बहरहाल शुक्रिया इनका कि ये मुझे वहाँ पे लेके गए। अमीन कुंजाही साहब, ये बताइए कि जिंदगी में आपने जिस तरीके से सच्चाई को उजागर किया है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जी सर, हम सियासत पे बात नहीं करेंगे, नहीं जी सर। क्या समझा जाता है? सर मेरा एक बड़ा तल्ख तजर्बा है पाकिस्तान में, चूंकि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं उससे बाहर नहीं हूँ। मेरे समेत पाकिस्तानी एक चीज ईमानदारी की करता है, और वो आप लोगों को शायद पता है कि वो झूठ सही बोलता वो बेईमानी हम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। ये मैं अक्सर यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, बच्चों को लेक्चर्स देता हूँ मोटिवेशनल, तो मैं अक्सर वहां कहा करता हूँ कि बेटा आपको पता है कि हम कौन सी चीज है कि ईमानदारी की करते हैं, तो अक्सर बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। तो मैं कहना पुत्र असी बेईमानी बड़ी ईमानदारी न करने, और ये सर हमारा अलमिया है, और इसी वजह से हम लोग तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर हम नैरो माइंडेड हैं। हमने हमारे जो मुस्लिम मुआशरे की जितनी क्वालिटीज हैं वो हमने साइड पे रख दी हैं, जी। और जितनी नेगेटिविटी हमारी दूसरे कह लें मुआशरों की हैं वो हमने उठा के वो अडॉप्ट करी हैं सर। जी। और हम मार्केटिंग में बैठ के मार्केटिंग के लोग बन गए हैं। हम में तालीम बहुत हो गई है, लेकिन हमने तरबियत जिसे विजडम कहते हैं वो खत्म कर दी। और मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम जो लोग अभी बैठे हुए हैं अभी इस जगह, ये हमारी वो आखिरी पीढ़ी है जो कि उस विजडम के साथ भी इसका ताल्लुक है, और आगे जो नया दौर और नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको भी हमने चेन में उसमें लगाया हुआ है। और उसकी वजह से अगली जो नस्लें हमारी आ रही हैं, नए बच्चे, वो शायद वो विजडम और वो सच्चाई को नहीं कैरी कर सकेंगे। अच्छा, अब आप अपनी एक उर्दू गजल सुना दीजिए। जी सर, मैं पेश खिदमत करता हूँ जी के बिखर रही है मेरी जात, उससे कह देना। वाह। बिखर रही है मेरी जात, बड़ी कठिन है मेरी रात, उससे कह देना। उससे कह देना। और तुम्हारी गोद में सर रख के मैंने सोना था, वाह। मैंने सोना था, न पूरी हो सकी ये बात, उससे कह देना। वाह वाह वाह। और शारिक साहब आपकी नजर एक शेयर कर रहा हूँ सर, कि मैं अपने आप ही पसपा हुआ मोहब्बत में। वाह वाह वाह। मैं अपने आप ही पसपा हुआ मोहब्बत में, हुई नहीं है मुझे मात, उससे कह देना। वाह 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 वाह। मैं अपने आप ही पसपा हुआ मोहब्बत में, वाह वाह, हुई नहीं है मुझे मात, उससे कह देना। और ताल्लुकात में ये यूं बेरुखी नहीं अच्छी, ताल्लुकात में यूं बेरुखी नहीं अच्छी, कभी तो बदलेंगे हालात, उससे कह देना। वाह वाह। कभी तो बदलेंगे हालात, उससे कह देना। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अमीन कुंजाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी तो करता है इनसे बहुत ज़्यादा बातें करते रहें, वक्त को भी सामने रखना पड़ता है। तो मैं जनाब लियाकत अली अहद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मुख्तसर सवाल, क्योंकि जो इंटरव्यू में तमहीद के साथ सवाल नहीं होते, कोई पूछना चाहे तो आप इनसे पूछें। जी, पहली बात तो ये कि ये बहुत ऑनर की बात है, आप आए, आपसे मुलाकात हुई। दूसरा सवाल ये है कि सर जब आपने शायरी शुरू की उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, तो फिर सोशल मीडिया आया तो आप क्या फर्क महसूस किया आपने पहले और बाद में?
اور اردو ادب پہ اس کے کیا اثرات ہیں؟ لیاقت آپ نے یہ بات بڑی اچھی کی کہ جب ہم نے شاعری شروع کی تو ہم اپنی شاعری جب لکھتے تھے تو اپنے گھر والوں سے بھی چھپاتے تھے جی، کیونکہ اگر کبھی کسی بڑے بھائی کو یا کسی کو مل جاتی تھی تو وہ کہتا تھا کیا پاگلوں والا کام کر رہا. یقین مانے وہ ہمارے لیے ایک انسلٹنگ فیل ہوتا تھا. ہم وہ بھی چھپا کے رکھتے تھے کہ یار کسی کو پتہ نہ چلے. جی جی اتنی خوف زدگی تھی کہ کوئی شاید برا کام کر رہے ہیں. اور لیکن اب جو آپ نے میڈیا کی بات کی تو میڈیا میں یہ دیکھیں میڈیا کے یہ وہ والا چھری والا حساب ہے کہ چھری سے آپ بندہ بھی کاٹ سکتے ہیں اور پھل بھی کاٹ سکتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کہ چھری کس کے ہاتھ میں. آپ نے بہت اچھی مثال دی. اور قلم کس کے ہاتھ میں آپ اس کو آپ کنورٹ کر لیں. تلوار اور قلم ہی کی گیم ہے ساری زندگی میں. کبھی قلم آگے چلی جاتی ہے کبھی تلوار آگے آ جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہے میڈیا میں. لیکن اس سے ایک تھوڑا سا ہوا کہ جی کہ جو میں معذرت کے ساتھ میں کسی کی تخلیقی چیزوں پہ میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں تنقید کروں. چونکہ جو لکھتا ہے نا جی تخلیق کار ہے. بھلے اس نے ایک شعر لکھا ہے ایک آدھا کہانی لکھی ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں. چونکہ یہ اس نے کچھ کیا ہے. اس نے معاشرے کو کچھ دیا ہے. اس کی سوچ ہے. چونکہ ہر شخص کی اپنی کینوس ہے. اس کینوس کے اپنے رنگ ہے اور اس رنگوں کو وہ پینٹ کرتا ہے جو جس کو جتنی توفیق رب دیتا ہے. صحیح. اور میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ضرورت ہے سوشل میڈیا میں شاعروں کو ہمارے دوستوں کو کچھ صداکاروں کو کچھ ایکٹنگ کرنے والوں کو تھوڑی سی کسی بڑے سے کچھ پوچھ لیا کرے. ہمارے دور میں جب ہم اپنے بڑوں سے پوچھنے جاتے تھے تو وہ ہمیں پیچھے دھکیل دیا کرتے تھے. جب بھی کوئی ہم نے اپنی کوئی غزل نظم سینئرز کو دینی جوش صاحب جیسے لوگ سید ضمیر جعفری جیسے لوگ جو فراز صاحب ان تو جب آگے رکھیں تو اچھا پڑے گا راکھ میں دیکھ لوں تو یقین مانے ہم پیچھے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. آج کے دور میں میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ بھلے جو وزن میں نہ بھی ہو وہ لکھے. اور میں نے اپنے پاکستان میں ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا ہے فن کدا پاکستان کے نام سے جس پہ میں پورے ینگسٹرز کو موقع دیتا ہوں فری بغیر پیسے لیے. اگر وہ شاعر ہے ادیب ہے ڈانسر ہے گائک ہے میوزیشین ہے انسٹرومنٹ بجاتا ہے کچھ بھی کرتا ہے وہ آئے میرے پاس اس کو ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں. بڑی بات ہے. بڑی بات. یہ میں نے اس لیے کیا کہ ہمیں سینئرز نے کبھی شاباشی یا ٹیپ نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی فنکار کو آپ نے زندہ رکھنا ہے تو اسے شاباشی دیجیے اور اگر اس کو آپ نے مارنا ہے تو اس کو شاباشی دیں. جی میں یہ آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہمارا بیڈ لک یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم لوگ جو خود کو سو کالڈ انٹلیکچوئلز کہتے ہیں ہم میں وہ انٹلیکچوئل کا ہم وہ کردار ادا نہیں کر رہے. زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے اور ایک انٹلیکٹ ہوتا ہے. ہم لوگ چند لوگ یا چند گروپ ہیں جو کہ اپنے آپ کو یہ شو کرتے ہیں ادب میں یا کسی بھی جو ہمارا تخلیقی فائن آرٹ ہے اس میں کہ ہم بہت اونچے ہیں. نہیں, اونچا جو ہوتا ہے نا اس کا ظرف ہوتا ہے اس کا کام اور اس کا کام کا جو فیصلہ ہے وہ وقت کرتا ہے. میرے 4 دوست بیٹھ کے مجھے اگر شاباشی دیں تو وہ نہیں. امین کنجائی 10 سال بعد جب جو وہ لکھ گیا ہے تو وہ وقت کرے گا مورخ کرے گا کہ یار اگر اس میں اس کے حرفوں میں طاقت ہوئی تو کہیں گے کہ وہ بولیں گے. ادروائز وہ پانی کی طرح سٹین ہو کے نکل جائے گا چننی سے ختم ہو جائے گا. یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے انٹلیکچوئلز کو چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کا ہم نے خیال کرنا ہے آنے والوں کا. ہمارے انٹلیکٹ میں وہ وزڈم نہیں ہے بس. امین کنجائی صاحب اب پنجابی پہ آ جائیں. جی سر. اپنی ساری ماں بولی بھی ہے. جی بالکل. ہاں ماں بولی تے تسی بہت زیادہ لکھیا ہے. جی بالکل. میں تے کچھ تسی ماں بولی دے حوالے نہ ایک دو آئٹم سنا دو. جی میں سنا دینا تانوں. تے پہلے ایک غزل سنا دینا جی تانوں کہ ساڑ کے کولا کر چھڑی کہ
ایک ہی رولا کر چھڑیے ایک ہی رولا کر چڑے واہ واہ ساڑ کے کولا کر چھڑیے ایک ہی رولا ایک ہی رولا کر چھڑیے سرمے وانگ سا اکھ وچ رہندے واہ سرمے وانگ سا اکھ وچ رہندے ککھوں اولا کر چھڑی واہ واہ سرمے وانگ سا اکھ وچ رہندے ککھوں اولا کر چھڑیے اور اے سارے تواڈے پردیسی بھراواں تے شیر کے جد دا ٹر پردیس گیا ہے جد دا ٹر کارے کھولا کر چھڑی واہ 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 پیچھے واہ آؤ پنڈاں وچ کار کھولے ہوئے واہ واہ جد دا ٹر پردیس گیا ہے کارے کھولا کر چھڑی اور آخری شعر دا کہ تکڑی تول کے سجنا سانو واہ تکڑی تول کے سجنا سانو شیر تو تولا کر چھڑی واہ 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 ایک ہی رولا کر چھڑی واہ واہ کیا بات ہے واہ واہ سر بڑی محبت سر بڑی واہ محبت واہ واہ اور میں نہ میری بات نہیں ہے لیکن تاڈے ویراں دی بڑی عزت ایک اور تسی کیا سی پنجابی دی تے مینوں غزل یاد آ رہی ہے جی اچھا پنجابی دی پیش کر رہے ہیں کہ چند اس دے تارے اندر خواباں دے لشکارے اندر خواباں دے لشکارے اندر چند اس دے تارے اندر واہ واہ اور باج تیرے نہیں دسدا کوئی واہ باج تیرے نہیں دسدا کوئی آوے کون سوارے اندر واہ 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 سوارے اندر اور کوئی نہ تینوں کھو لے جاوے خبر صاحب تاڈے آتے تاڈے محبت دے نظر کوئی نہ تینوں کھو لے جاوے کنڈیاں تالے مارے اندر واہ 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 کوئی نہ تینوں کھو لے جاوے کنڈیاں تالے مارے اندر اور جد بھی ہس کے مل پیندا ہے واہ جد بھی ہس کے مل پیندا ہے آ جانا وا لارے اندر واہ 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 جد بھی ہس کے مل پیندا ہے آ جانا آ جانا وا لارے اندر واہ واہ اور نالی دے وچ ڈگی ہوئی سی سر نالی دے وچ ڈگی ہوئی سی لگی اٹ چبارے اندر واہ 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 کیا بات ہے واہ 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 نالی دے وچ ڈگی ہوئی سی لگی اٹ چبارے اندر اور آخری اس دا شعر غزل دا کہ رب نے جد کلبوت بنایا واہ واہ رب نے جد عشق بھی گنیا گارے اندر واہ 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 رب نے جد کلبوت بنایا عشق بھی گنیا گارے اندر خواباں دے لشکارے اندر چند دسدا ہے تارے اندر بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے جو شاعر ہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو اس کا فن بولتا ہے اس کا شعر بولتا ہے اس کی آواز بولتی ہے اس کا خیال بولتا ہے اور وہ بولتا ہے تو ساری دنیا اس کے ساتھ بولتی ہے ہم نے آج امین کنجائی صاحب سے گفتگو کی مختصر گفتگو کہہ سکتے ہیں اور کچھ دوست جہاں آنا چاہتے تھے گفتگو میں شامل ہونا چاہتے تھے علی ارمان صاحب اور خاص طور پہ جب بھی میں کبھی انٹرویو لیتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے ناظرین کے شہزاد بیگ صاحب فیصل آباد سے میرے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کیونکہ وہاں پہ بجلی آف ہے تو اس وجہ سے وہ لائن پہ نہیں آ سکے میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے پیارے بھائی امین کنجائی صاحب کا اور ہم ایک ہی مہینے میں اور 3 دن کے فاصلے پہ پیدا ہوئے 3 دن بڑی ہو اور دوسرا آپ سب احباب دائیں سے کروں تو طاہر حفیظ صاحب موجود ہیں لیاقت علی احد صاحب موجود ہیں ندیم کھوکھر صاحب موجود ہیں سید کاشف سجاد صاحب میرے پیارے دوست میرے پیارے لاڈلے میری جان موجود ہیں اور شارق خان صاحب فہد حسن عمران علی صاحب اور رانا نعیم صاحب یہاں موجود ہیں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہمارے نئے دوست کے ساتھ شاعر ادیب کے ساتھ اجازت دیجیے اللہ حافظ